پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. یہی جو ایک بڑی پیش رفت ہے اسی پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہی جو ایک بڑی پیش رفت ہے اور سب کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ہیں. مذاکرات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اوورآل جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی جو رپورٹ کر رہا ہے جو اوورآل پیش رفت ہے یا جو پاکستان کی کامیابی ہے, آپ کیا کومنٹ کریں گے سر ابتدائی طور پر اس پر؟ جی بالکل, اٹس اے ہیوج ڈپلومیٹک بریک تھرو, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بڑی کامیابی ہے. اور دیکھیں ایک بہت ہی زیادہ ایک تباہی کے کنارے سے جو ہے ان دونوں فریقین کو لے کے آنا مذاکرات کی میز پہ, وہ کوئی آسان نہیں تھا. اور وہ پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ تو جو ہے نا بالکل کیٹاسٹرفی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اس لیے تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے سٹیٹمنٹس جو آئی ہیں, بلکہ میں تو دیکھا تو سوشل میڈیا پہ جو ہے انڈیویجول اکاؤنٹس پہ میں نے دیکھا تو بے شمار اکاؤنٹس پہ آپ کو تھینک یو پاکستان اور وی اپریشیٹ پاکستان اور اس طرح کے جملے یہ یورپ اور امریکہ میں لوگوں کے اکاؤنٹس پہ لکھے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک جو ہے نا اسٹیپ فارورڈ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں, جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں وی شوڈ آل بی پراؤڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ابھی ورک ان پروگرس ہے جو ہے نا. تو یہ جو ہے جو وقت سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ وہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو ایک فیت کمپلائی ہے, کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے کہ بہت سا سفر باقی ہے اس میں. اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئیں گے. آپ کو ایک دن لگے گا کہ نیگوسیشنز بریک ڈاؤن کر رہی ہیں, پھر امید دوبارہ سے اٹھے گی. اور یہ کئی بار اس طرح ہو سکتا ہے, اور اس میں تو کئی قسم کے خطرات بھی ہیں, کیونکہ اسپوائلرز تو ہیں اس میں. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل اسپوائلر کا کردار اس وقت ادا کر رہا ہے. وہ لیبنن پہ کیوں کر رہے ہیں بومبنگ اس وقت, یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی. اور اس پہ ایران کا ریئیکشن بھی بڑا سخت آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم پھر اپنا ہرمز کو اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک وہاں بومبنگ بند نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ میں جس طرح کئی بار میں نے اپنے کامنٹس میں کہا کہ تھا پہلے بھی کہ یہ جنگ جو ہے نہ اس وقت اس کو پرولونگ کرنا ایران کے انٹرسٹ میں ہے, نہ ہی امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے, لیکن اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے. تو اس لیے ان کی تو کوشش جو سی ہے ہر موقع پہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ پروسیس قتل ہو, کسی طرح یہ جو ہے نا وہ یہ راستہ بند کر سکیں مذاکرات کی طرف جانے کا. تو اس پہ ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا. لیکن جو صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا اسرائیل کا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس میں اسرائیل کو کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ امریکہ کا کام ہوگا؟ جی بالکل, میں بالکل پہلے بھی اس پہ کہا تھا, کیونکہ کچھ مبصرین سمجھ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے امریکہ مان بھی جائے تو کیا اسرائیل مانے گا. تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر امریکہ مان گیا تو وہ پھر جو ہے نا دے نو ہاؤ ٹو ٹیک اسرائیل along. ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. اور دیکھیں جہاں ٹرمپ ایک بالکل کلیئرلی کہہ دے کہ جی یہ اب ہمیں کرنا ہے, تو اسرائیلی اس کو نہ نہیں کریں گے. وہ جو ہے نا ایک تو پرسنل ریپو جو ان سی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ایسی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے انٹرسٹ ایسے انٹرٹوائن بھی ہیں. اور امریکہ کے اتنا زیادہ لیوریج ہے اسرائیل پہ کہ وہ امریکہ کو انکار نہیں کر سکتا ہے اسرائیل. تو اس لیے بالکل اسرائیل کا جو سارا اس منظر نامے میں جو ان کا پارٹ ہے وہ تو پھر امریکہ کے اوپر ہی چھوڑنا ہوگا اس کو. اچھا, لیکن جو صاحب ویسے اگر بات کریں جو اس وقت تک ایران کے اندر کچھ ہوا, ویسے تو یہ ہے نا کہ چلے امریکہ کی بات تو اسرائیل مان لے گا, لیکن یہ بھی تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ بھی تو اٹھایا جاتا ہے کہ ابھی تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا وہ بھی شاید اسرائیل کے دباؤ میں آ کر کیا اور ان کا اثر وہ زیادہ لے رہے تھے. جی اس میں بھی کوئی شک نہیں. دیکھیں اٹس اے ٹو وے ٹریفک جو ہے نا, اس لیے تو اگر ان کو لیوریج ہے تو اسی لیے لیوریج ہے کہ اسرائیل اوز دیم. ٹھیک ہے نا, اسرائیل اوز پریزیڈنٹ ٹرمپ بگ ٹائم, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو دیکھیں 30 سال سے کوشش کر رہے تھے اسرائیلی مختلف امریکن صدور کو کنونس کرنے کی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ایران پہ اٹیک کریں یا ہمیں ہی کرنے دیں. یہاں تک کہ انہوں نے کئی پچھلے جو صدور تھے ان کو تو یہ کہا کہ ہمیں کرنے دیں, صرف وہ روک دیتے تھے اسرائیل کو. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایون اپنی پہلی ٹرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں ان کی یہ بات جو ان کی منطق نہیں مانی, بڑا ریزسٹ کیا. دوسری ٹرم میں دیکھیں ان کا جب الیکشن ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اس ٹرم میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ وہاں تک جائے گا جہاں پہ پہلے نہیں گیا, اور اس کی وجوہات تھی میرے نزدیک, اور بالکل وہی ہوا جو ہے.
کہ اس ٹرم میں آپ نے دیکھا ایک بار وہ جنگ ہوئی ایران کے ساتھ، دوسری بار ہوئی جنگ، اور پھر اسرائیل نے باقی ساری جگہوں پہ جس طرح سے مسلسل ایک کے بعد ایک اٹیکس کیے. تو جی وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جاتے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن جو اہم امر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے اتنا کچھ کر چکا ہے کہ اور خصوصاً نیتن یاہو کے لیے، اور نیتن یاہو کی پولیٹیکل سروائیول جو سی ہے وہ صرف اسی کانفلکٹس میں ہے. اگر یہ کانفلکٹس نہ اچھا ہوتے، یہ جنگیں نہ ہوتی، تو نیتن یاہو تو سیاسی طور پہ اسرائیل میں ختم ہو چکے تھے. وہ تو ان جنگوں کی وجہ سے ابھی تک قائم ہے وہاں پہ. تو اس لیے وہ جو ہے نا اپنی پولیٹیکل سروائیول بھی وہ او کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لیوریج ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نیتن یاہو پہ. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.